ایک فقیر بھیک مانگ مانگ کر تھک چکا تھا کہ جہاں پر بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتا تو اسے اتنی بھیک نہیں مل پاتی کہ اس کا گزارا چل سکتا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے بھیک تو ہر کسی کے پاس جا کر اتنی نہیں ملتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا، جتنا نصیب میں ہوگا وہ مل جایا کرے گا۔ اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر یہ سارا دن بیٹھا رہتا، پر اس کو پھر بھی اتنی بھیک نہیں مل رہی تھی جس سے اس کا گزارا چل پاتا۔ پھر اس نے دوبارہ ہر کسی کے پاس جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک بار یہ بھیک مانگتا ہوا ایک درویش کے پاس آ پہنچا۔ یہاں پر درویش اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے آ کر درویش سے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے سکے تاکہ میں روٹی کھا سکوں۔ درویش نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ درویش نے فقیر سے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، مجھے رب کے نام پر کچھ دے دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ درویش نے اسے دوبارہ جواب دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ فقیر آ کر درویش کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے اٹھ کر اس کے سامنے روٹی پیش کی۔ فقیر روٹی کھانے لگا۔ درویش نے فقیر سے کہا کہ تم در در جا کر بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تم رب سے مانگو، وہ تمہیں جہاں بھی ہوں گے رزق دیتا رہے گا۔ تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تمہیں چاہیے رب کے آگے جھولی پھیلاؤ، وہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ فقیر نے کہا کہ بابا میں کیا کروں، میرا تو کھانے کا طریقہ یہی بھیک رہ گئی ہے، نہ ہی اب میں کچھ ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے روزی روٹی کما پاؤں۔ یہ درویش سے کہنے لگا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ درویش نے کہا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آخر کب تک میں بھیک مانگتا رہوں گا۔ درویش نے کہا، تم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو اور رب سے رجوع کرو، وہ تمہاری تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ فقیر نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی جھونپڑی کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔ درویش نے کہا، کیوں نہیں، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور عبادت بھی میرے ساتھ کرتے رہنا۔ فقیر نے حامی بھر لی۔ پھر یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اب جیسے درویش عبادت کرتا تو یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کرتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد درویش کی جھونپڑی کے باہر ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ فقیر کام کے سلسلے میں باہر آیا تو یہاں پر آ کر دیکھا تو ایک سکوں سے بھری تھیلی رکھی تھی۔ یہ تھیلی دیکھ کر کافی خوش ہوا اور اس کو درویش کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ کی جھونپڑی کے باہر یہ سکوں سے بھری تھیلی رکھی تھی۔ درویش نے فقیر سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو، وہ ضروریات خود بخود ہی پوری کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے سچے دل سے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رب بھی ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو چلو تم اب ایک کام کرو، شہر جا کر آٹا خرید لاؤ۔ فقیر جھونپڑی سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ یہ کچھ ہی دیر بعد شہر کے اندر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے آٹا خریدا۔ آٹا خرید کر یہ راستے میں آ رہا تھا تو اسے بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف چل پڑے۔ فقیر نے کہا کہ مجھے آپ لوگ بے گناہ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ تم چور ہو، ہم تمہیں اس لیے پکڑ کر لے جا رہے ہیں، ہمیں تم پر شک ہے، تم نے بادشاہ کے محل سے چوری کی ہے۔ فقیر چیختا چلاتا رہا، میں چور نہیں ہوں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی
اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ محل لے آئے اور یہاں آ کر اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی فقیر درویش کے پاس نہ پہنچ سکا۔ درویش نے سوچا، فقیر بندہ تو کافی اچھا تھا، ہو سکتا ہے یہ راستہ بھول چکا ہو یا کوئی اور مصیبت اس پر آ پڑی ہو۔ اگر وہ آج شام تک نہیں آتا تو میں صبح جا کر خود دیکھ لوں گا۔ پر فقیر صبح ہونے تک بھی نہ آیا۔ درویش اٹھا اور فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر درویش فقیر کو ڈھونڈتا رہا پر فقیر نہ مل پایا۔ درویش آخر تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا تو یہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، بادشاہ کے محل سے جو چوری ہوئی ہے، اب اس نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا بھی آج سنا دے گا۔ یہ تو ظلم ہوا نا، پتہ نہیں چوری کس نے کی ہے اور یہ سزا بے گناہ لوگوں کو دے گا۔ درویش نے ان لوگوں کی باتیں سن لی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے سپاہی بھی فقیر کو چور سمجھ کر اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ درویش بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر دیکھا تو لوگوں کا کافی مجمع لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر براجمان تھا اور نیچے 10 لوگ کھڑے تھے، جن میں درویش کو فقیر بھی نظر آ گیا۔ بادشاہ نے ان سب قیدیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ بتا دیں کہ میرے محل سے چوری کس نے کی ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں پر شک ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں آپ سب کے ہاتھ کٹوا دوں گا اور ایک چور کی سزا آپ سب بھگتیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں، ورنہ آپ سب لوگ اپنے ہاتھوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب لوگ بے گناہ تھے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یہ سب لوگ خاموش تھے۔ ان میں سے کوئی چور تو تھا نہیں جو کہتا کہ میں نے چوری کی ہے۔ ان کی خاموشی پر بادشاہ کو غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کے ہاتھ یہیں پر کاٹ دو۔ جلاد نے آ کر تلوار لہرائی تو سامنے درویش دیکھ رہا تھا۔ درویش نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے وقت کے ظالم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ تک بھی نہیں پتا کہ ان میں سے چور کون ہے، اور تم یہ کیسے انصاف کر سکتے ہو؟ یہ تمہارا انصاف تو نہ ہوا۔ تم ان سب بے گناہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، جبکہ ان میں سے چور تو کوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے سپاہیوں نے ان سب لوگوں کو بے گناہ پکڑ لیا ہے۔ بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے کام میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ درویش نے کہا کہ سزا اور جزا کا کام تو میرے رب کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم بے گناہ لوگوں کو مار دو اور تمہیں اسی دنیا میں سزا مل جائے۔ درویش کی باتیں بادشاہ کے دل پر اثر کرنے لگیں۔ بادشاہ نے درویش سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر یہ لوگ چور نہیں ہیں تو چور کون ہو سکتا ہے جس نے میری انگوٹھی چرائی ہے؟ درویش نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو وزیر ٹھہرا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی انگوٹھی کہاں ہے۔ بادشاہ وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے علم نہیں، آپ کی انگوٹھی کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اب آخری بار پوچھوں گا، ورنہ ان 10 لوگوں کی جگہ تمہارا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دوں گا۔ بتاؤ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی انگوٹھی میں نے چرائی تھی اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، انگوٹھی چوری کرنے کے جرم میں میری طرف سے تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سپاہیوں نے پکڑ کر وزیر کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ بادشاہ نے درویش سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چور وزیر ہے؟ درویش نے کہا کہ یہاں پر ان 10 قیدیوں سے زیادہ ڈرا ہوا آپ کا وزیر تھا، جبکہ یہ قیدی بے گناہ تھے اور اپنے ہوش و حواس میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کا وزیر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا
کہ چور وزیر ہے۔ بادشاہ نے ان سب 10 بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا اور درویش سے کہا کہ آپ میرے وزیر بننا پسند کرو گے؟ درویش نے کہا ہمارا اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہم تو کبھی ایک جگہ نہیں رہتے، جہاں پہ جگہ مل جاتی ہے وہاں پر رہ کر گزارا کر لیتے ہیں، زندگی تو 2-4 دن کی ہے، اس لیے رب کا شکر ادا کر کے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے وزیر بنانا بھی ہے تو اس قیدی کو بنا لیں۔ درویش نے فقیر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہمارا وزیر یہی آدمی ہوگا۔ فقیر نے آ کر درویش کو گلے لگا لیا اور کہا کہ آپ کی نوازش سے آخر مجھے بادشاہ کے محل کے اندر جگہ مل گئی۔ درویش نے کہا کہ اگر تم ایمانداری سے کام کرتے رہو گے تو بہت ہی جلد بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ اور درویش نے فقیر کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے نصیب میں ہوا جب تم بادشاہ بن جاؤ تو رعایا کے مسائل حل کرتے رہنا، تمام غریب لوگوں کو ماہانہ وظیفے دیتے رہنا اور ان کی دیکھ بھال خود کرنا، کیونکہ اگر تم ان کی دیکھ بھال نہیں کرو گے تو آخرت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ جتنا بڑا عہدہ انسان کے پاس ہوتا ہے انسان بھی اتنا بڑا جواب دہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر درویش اپنے راستے کی طرف چل دیا۔ فقیر بادشاہ کا وزیر بن چکا تھا۔ یہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اس دنیا سے چل بسا۔ بادشاہ نے اپنی آخری وصیت میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وزیر کو بادشاہ بنا دینا، اور پھر وزیر بادشاہ بن گیا۔ وزیر نے درویش کی باتوں پر عمل کیا اور پورے ملک کے اندر جہاں بھی جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کو مکانات بنا کر دیے اور وظائف بھی دینا شروع کر دیے، اور غریب لوگوں کی دعائیں وصول کرتا رہا۔